اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی صرف خدا کی عبادت کرے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم ہمارے میں سے کسی اور کو خدا کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں، فَانْتَوَلُّوا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم ہماری ساری رضا اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ کوئی بھی غیر مسلمان کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم سمجھنے کے لیے ہمیں دھرم کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر دھرم کے ماننے والے یا مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کا دھرم یا ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کوئی بھی دھرم یا مذہب کو جاننے کے لیے ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اسی لیے اگر ہم ہندو دھرم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندو کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہندو دھرم کی کتابوں کا۔ اور سب سے اونچی، سب سے اہم ہندو دھرم کی کتاب ہے وید۔ یہ وید ہندو دھرم میں سب سے اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے اپنشد، پراناز، اتہاس، منوسمرتی، لیکن سب سے اہم ہے وید۔ اگر ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے مذہب اسلام کی کتابوں کا۔ اور سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں، اور اس کے بعد ہے صحیح حدیث۔ اس تقریر میں میں ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، غلط بات نہیں بولنا چاہیے، ایمانداری سے پیش آنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو عام ہندو اور مسلمان جانتے ہیں، میں اس کا تذکرہ اس تقریر میں نہیں کروں گا۔ میں صرف ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم نہیں جانتے کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے، دونوں دھرموں میں موجود ہے۔ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت جاننے کے پہلے ہم یہ جان لیں ہندو دھرم اور مذہب اسلام کی کیا معنی ہے۔ یہ لفظ ہندو یہ ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، علاقے کے اعتبار سے تعریف ہے۔ اور ہندو اسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو انڈس ندی کے پاس رہتے ہیں یا سندھو ندی کے پاس رہتے ہیں۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا عربوں نے جب وہ ہندوستان آئے۔ کچھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ پرشینز نے استعمال کیا تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہمالیہ کے اور سے۔ جب ہم انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس پڑھتے ہیں، اس انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 6 حوالہ نمبر 699 میں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی بھارتی کتاب میں موجود نہیں تھا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں اپنی کتاب میں دا ڈسکوری آف انڈیا صفحہ نمبر 74 اور 75 میں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار ایک تانترک میں آتا ہے 8ویں صدی میں، اور سب سے پہلی بار جب استعمال کیا گیا اس کے معنی تھے لوگوں کے لیے، دھرم کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔
دھرم کے لیے استعمال حال ہی میں کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ ہندو ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے. علاقی اعتبار سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سندھو ندی یا اندو ندی کے پاس رہتے ہیں. اس کا استعمال دھرم کے لیے حال ہی میں ہوا ہے. اب ہم سمجھیں گے ہندوازم یا ہندو دھرم کی معنی کیا ہے. یہ لفظ ہندوازم ہندو سے آتا ہے اور سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا انگریزوں نے 19ویں صدی میں. اور ہندوازم یہ لفظ استعمال کیا تھا اس بھارت دیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اور جب ہم پڑھتے ہیں نیو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 20 میں حوالہ نمبر 581 میں کہ یہ لفظ ہندوازم سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا برٹش رائٹرز نے. برٹش رائٹرز انگریز لیکھکوں نے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا دھرم ہندوستان میں، اس بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو، ان کے بلیفز کو، ان کے فیتھس کو، ان کے ریلیجنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اسی لیے ہندو پنڈت، ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوازم یا ہندو دھرم ایک مس نوما ہے، یہ ایک غلط لفظ ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم یا ویدک دھرم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویدا میں مانتے ہیں. اور سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو غلط استعمال ہے، ہونا چاہیے ویدنتسٹ، کیونکہ سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے وید کو. اس لیے صحیح لفظ ہے ویدنتسٹ اور ویدک دھرم یا سناتن دھرم. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام کا. یہ لفظ اسلام آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے امن یا سلامتی. یہ لفظ اسلام سلم سے بھی آتا ہے جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا. مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اور یہ لفظ اسلام قرآن اور صحیح حدیث میں کئی بار آتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اور جو شخص اپنی رضا اللہ کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. اور یہ لفظ مسلم کا ذکر بھی کئی بار قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے. اس کا ذکر، مسلم لفظ کا ذکر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے. اور لفظ اسلام کا ذکر آتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں. اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت. ہم پہلے ذکر کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام کے ایمان کے ارکان کی یکسانیت کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑو. نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ. ذکر آتا ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 6 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان وہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ان کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، ان کے ملنے پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ اور قدر تقدیر پر ایمان لاؤ. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے 6 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، تیسرا اس کے کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، پانچواں آخرت پر ایمان لانا اور چھٹا قدر تقدیر پر ایمان لانا. اب
ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں ایمان کے رکن میں یکسانیت۔ سب سے پہلا ہے خدا پر یقین لانا۔ ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ کہیں گے 3 خدا، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن جب ہم ایک ہندو پنڈت سے پوچھتے ہیں، وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے، وہ ہندو کہے گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان، ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو ایک فلسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کی معنی عام ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، انسان خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ اہم فرق ہندو اور مسلمان میں ہے، عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ صرف ایک اہم فرق ہے کا۔ اگر ہم اس کا کے فرق کو مٹا لیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو مذہب، ہندو دھرم کی کتابیں کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں۔ ایک اہم کتاب ہندو مذہب کی ہے اپنشد۔ یہ ہے اپنشد۔ جب ہم اپنشد پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے چھندوگیا اپنشد میں پاٹھ نمبر 6 بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے شویتا شتارا اپنشد میں پاٹھ نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیا کسج جنیتا نچدیپا، جس کے معنی ہے اس بھگوان، اس خدا کا کوئی بھی رب نہیں ہے، اس خدا، اس بھگوان کا کوئی بھی والدین نہیں ہے، نہ پتا ہے نہ ماتا ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی بھی رکھوالا نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے شویتا شتارا اپنشد میں پاٹھ نمبر 4 میں شلوک نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان، اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے۔ پرتیما کی معنی عکس، سٹیچو، اسکلپچر، فوٹوگراف، پینٹنگ، یہ سب پرتیما کی معنی ہے۔ اس بھگوان، اس خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی اسکلپچر ہے، نہ کوئی سٹیچو ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے۔ لکھا ہوا ہے بھگوت گیتا میں، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بھگوت گیتا میں بھگوان کا تصور ہے پاٹھ نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods، جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداؤں کی پوجا کرتا ہے۔ اور کچھ ترجمہ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے پاٹھ نمبر 10 میں شلوکا نمبر 3 میں بھگوان پیدا نہیں ہوا ہوں، میری شروعات نہیں ہے، میں سارے عالموں کا رب ہوں۔ اور سب سے اہم کتاب ہندو دھرم میں ہے وید۔ جب ہم وید پڑھتے ہیں، یجور وید میں لکھا ہوا ہے پاٹھ نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان، اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے، کوئی بھی بت نہیں ہے، کوئی بھی عکس نہیں ہے، کوئی بھی اسٹیچو نہیں ہے، اسکلپچر نہیں ہے، فوٹوگراف نہیں ہے، پینٹنگ نہیں ہے۔ ذکر ہے یجور وید میں پاٹھ نمبر 40 منترا نمبر 9 میں اندھاتم پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے، یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے اندھاتم، اندھکار میں، پرویشنتی، داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے۔ اسمبوتی کی معنی نیچرل تھنگز، قدرتی چیزیں، ہوا، پانی، آگ۔ یجور وید میں لکھا ہوا ہے اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ
جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، آگ، اور آگے لکھا ہوا ہے اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ سمبوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے ٹیبل، کرسی، بت وغیرہ۔ اگر آپ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے یجروید میں پاٹ نمبر 40 منترا نمبر 8 میں، اس بھگوان کا کوئی بھی عکس نہیں ہے اور وہ پاک ہے۔ اتھروا وید میں آتا ہے، یہ اتھروا وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 20 میں پاٹ نمبر 58 میں منترا نمبر 3 میں، دیو مہا اسی، مہان ہے وہ خدا، اور سب سے اہم وید ہے رگ وید۔ یہ ہے رگ وید، چاروں ویدوں میں سے سب سے اہم وید ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 1 پاٹ نمبر 164 منترا نمبر 46 میں، ایکم ست وپر بہودا ودانتے، جس کے معنی ہیں ستیہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اور سنت انہیں کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹ نمبر 114 منترا نمبر 5 میں کہ آپ بھگوان کو، آپ خدا کو کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں۔ اور رگ وید میں صرف کتاب نمبر 2 پاٹ نمبر 1 میں 33 صفت، 33 نام خدا کے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے رگ وید کتاب نمبر 2 پاٹ نمبر 1 منترا نمبر 3 میں برہما۔ برہما کہتے ہیں انگریزی میں کریٹر، جب ہندی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بنانے والا، اور جب اردو یا عربی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خالق۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی اللہ کو خالق کہہ رہا ہے یا بنانے والا کہہ رہا ہے یا کریٹر پکار رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہما وہ ہے اور اس کو ایک عکس دیتا ہے، ایک پرتیما دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے 4 سر ہے اور ہر سر پہ ایک مکھٹ ہے، تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ شویتا سوتارا اپنشد پاٹ نمبر 4 شلوک نمبر 19 کے خلاف جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس خدا، اس بھگوان کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے۔ اور ایک نام رگ وید کتاب نمبر 2 پاٹ نمبر 1 منترا نمبر 3 میں ہے وشنو۔ وشنو انگریزی میں ہے سسٹینر، چیریشر، ہندی میں ہم کہیں گے پالنے والا، اردو یا عربی میں کہیں گے رب۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب ہے یا پالنے والا ہے یا چیریشر یا سسٹینر ہے، لیکن اگر کوئی شخص وشنو کو کوئی عکس دیتا ہے، کوئی پرتیما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے 4 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں ہے چکرا، دوسرے ہاتھ میں ہے شنکھ، اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپ کے اوپر، یا ہوا میں اڑ رہا ہے گروڑا پہ، ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ یجروید پاٹ نمبر 32 منترا نمبر 3 کے خلاف جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس خدا، اس بھگوان کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 8 پاٹ نمبر 1 منترا نمبر 1 میں ماں چدن یدی سنسد، بھگوان ایک ہی ہے، صرف اس کی پوجا کرو، صرف اس کی تعریف کرو۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 6 بھاگ نمبر 45 منترا نمبر 16 میں یا ایک اتمشتی ہی، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی بھگوان ہے، اس کی صرف تعریف کرو، صرف اس کی پوجا کرو۔ اور ہندو دھرم میں بنیادی اصول، فنڈامنٹل کریڈ ہے ایکم برہم دیوتیا ناستے نہنا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit۔ جب ہم ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے ہندو دھرم میں خدا، بھگوان کا صحیح تصور۔ اب ہم تذکرہ کریں گے مذہب اسلام میں خدا کا تصور، اللہ کا تصور، اور سب سے بہترین جواب کوئی بھی مسلمان آپ کو دے سکتا ہے وہ ہے، آپ کو کہے گا سورہ اخلاص کے بارے میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4،
جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتوں جو سورہ اخلاص کی ہے، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اسے میں کہتا ہوں the touchstone of theology۔ theo means God، خدا، logy means study، جس کے معنی ہے study of God، خدا کی study۔ یہ touchstone ہے theology کا۔ touchstone اردو میں کہوں گا تلسمہ۔ آپ جب کوئی جوہری کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے یا بیچنے کے لیے، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سونا کتنا کھرا ہے، تو آپ جوہری کو دیتے ہیں، آپ یہ سونا جوہری کو دیتے ہیں، اور وہ سونے کو ٹچسٹون سے ایک پتھر سے گھستا ہے، اور جس طریقے کا رنگ اس پتھر پہ آتا ہے، پھر وہ آپ سے کہے گا کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے، یا 20 کیرٹ کا ہے، یا 18 کیرٹ کا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ All that glitters is not gold۔ اسے کہتے ہیں ٹچ سٹون۔ سورہ اخلاص is the touchstone of theology۔ جو بھی خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح خدا ہے یا صحیح بھگوان ہے، آپ اس بھگوان، اس خدا کو جانچو سورہ اخلاص کی بنیاد پر، اور پھر آپ کو پتا لگے گا کہ جو خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ بھگوان رجنیش کو خدا مانتے ہیں۔ ایک تقریر کے بعد جب کوشچن آنسر کا سلسلہ چل رہا تھا، ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے ہیں۔ میں ہندو دھرم کی کتابوں کو پڑھ چکا ہوں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، اور آپ تو جانتے ہوں گے بھگوان رجنیش کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ بھگوان کو جانتے ہیں کیا نہیں؟ جانتے، کیونکہ اس کا تعلق اس شہر، اس سٹی پونا سے ہے، اس کا مرکز پونا ہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ، پہلی آیت، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں خدا ہوں؟ کئی انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، خصوصاً اس دیش ہندوستان میں، اس دیش بھارت میں ہزاروں انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ وہ ایک ہی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک رجنیش بھکت کہے گا بھگوان رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے، وہ اسپیشل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دوسری آیت پر جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب اس کی آتما کتھا پڑھتے ہیں، آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، استھما کی بیماری تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، بھگوان کو، خدا کو استھما ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے۔ He begets not, nor is he begotten۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے والدین تھے، ماتا بھی تھی اور پتا بھی تھے، اور اس کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی، اور سن 1981 میں بھگوان رجنیش امریکہ USA جاتا ہے، اور وہاں ایک شہر اوریگون، ان دا اسٹیٹ آف اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنیش پورم، اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ بھگوان رجنیش کا الزام ہے کہ امریکن گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، امریکن گورنمنٹ نے اسے دھیرے دھیرے زہر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھگوان، کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے؟ اور 1985 میں، سن 1985 میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو USA کے باہر نکال دیتی ہے۔ پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے، آپ کے شہر میں، پونا میں، اور اپنے مرکز اوشو کمیون، آج اس کا نام ہے اوشو کمیون، وہ جاتا ہے،
اگر آپ اوشو کمیون رجنیش کے مرکز جائیں گے، اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ آپ سوچیں گے کیوں گیا تھا میں، آپ اس کی سمادھی پہ جائیں گے، اس کے ٹوم سٹون، اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی، لیکن اس زمین پہ وہ سحر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے آیا تھا 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک۔ نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا، لیکن دنیا کی سحر کرنے کے لیے آیا تھا 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک۔ اس تختی پہ، اس ٹوم سٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے 21 ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سحر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے، اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے، اور آرک بشپ آف گریس انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں، ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے۔ اور آخری آیت، آخری امتحان، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کو، اللہ کو کسی کے برابر کر سکے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر سکے کائنات میں کس سے بھی، تو وہ خدا نہیں، تو وہ اللہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش، اس کے 2 آنکھ تھے عام انسان جیسے، 1 ناک، 1 منہ، 2 کان، 2 ہاتھ، اس کی سفید داڑھی تھی۔ اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو وہ خدا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر، اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کو ٹائٹل ملا تھا آرنلڈ شوارزنیگر، یو ایس اے کا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، اگر آپ خدا سے کسی کی برابری کر سکے، چاہے وہ 1000 گنا ہو یا کروڑ گنا ہو، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو یا دارا سنگھ ہو یا کنگ کانگ ہو، اگر آپ اللہ کی برابری، خدا کی برابری کسی سے کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہے 4 آیتوں کا تصور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، جس کی تلاوت قاری صاحب نے کی تھی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، چاہے آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے، چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو، اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہیں۔ آپ کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اچھے نام سے پکارو، خوبصورت نام سے پکارو، وہ نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں پکارنا پسند کرتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 صفت ہے، no less than 99 attributes have been given to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، اور سب سے اوپر ہے اللہ۔ ہم مسلمان اللہ کو اس عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ جو عربی ہے، اس کو توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اکثر جتنی بھی دیگر زبانوں میں اللہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا جس دیگر زبانوں میں اللہ کو بلایا جاتا ہے، اس الفاظ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں گاڈ، اس لفظ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گاڈ کو ہم جوڑتے ہیں ایس تو ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ، خدا کی جمع۔
اگر ہم جوڑتے ہیں گاڈ کو DESS تو ہو جاتا ہے گاڈس، جس کے معنی ہے مؤنث خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی بھی جنس نہیں، نہ وہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، اور اللہ ایک ہے، اللہ کی جمع نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر تو ہو جاتا ہے گاڈ فادر۔ اسلام میں اللہ فادر یا اللہ ابا جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ پتا نہیں ہے۔ اگر ہم جوڑتے ہیں مدر تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ اسلام میں اللہ مدر یا اللہ ماتا یا اللہ امی نہیں ہے، اللہ ایک یونیک لفظ ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کو عربی میں اللہ کہنا پسند کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر زبانوں میں ہم کہتے ہیں دیو، دیو کا ہو جاتا ہے دیوی، پھر ہو جاتا ہے دیوتا، خدا کا ہو جاتا ہے خداؤ، ایشور کا ہو جاتا ہے پرمیشور۔ اس طریقے سے جتنے بھی دیگر زبانوں میں ہم پکارتے ہیں خدا کو، اس کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے اکثر، لیکن اللہ ایک یونیک لفظ ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم سے بات کر رہا ہے اور انگلش میں اللہ کے بدلے گاڈ استعمال کرتا ہے یا اردو میں خدا کہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ از ناٹ دا کریکٹ ٹرانسلیشن آف دا عربک ورڈ اللہ۔ خدا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت جب آپ غیر مسلمان سے بات کر رہے ہیں اور یہ الفاظ چاہے وہ خدا ہو یا گاڈ ہو استعمال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اور یہ لفظ اللہ اہم مذاہبوں کے کتابوں میں موجود ہے، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے سکھزم ہو، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ لفظ اللہ۔ آپ اگر پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 2 پارٹ نمبر 1 منترا نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے لفظ اللہ، خدا کے لیے، بھگوان کے لیے۔ اس کا تذکرہ رگ وید کتاب نمبر 3 پارٹ نمبر 30 منترا نمبر 10 میں بھی ہے، رگ وید کتاب نمبر 9 پارٹ نمبر 67 منترا نمبر 30 میں بھی ہے، اور اپنشد میں ایک اپنشد ہے جس کا نام ہے اللہ اپنشد۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو آپ کوئی بھی نام سے پکاریے، لیکن اچھے نام ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، وہ نام سے جو اللہ اپنے آپ کو پکارنا پسند کرتا ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور ارکان ایمان میں رکن نمبر 2 میں کیا یکسانیت ہے۔ رکن نمبر 2 ہے فرشتے۔ ہندو دھرم میں خصوصاً فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہندو دھرم کی کتاب آپ پڑھیں گے تو سپر بینگز کا ذکر ہے جو وہ کام کر سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے۔ اور اسلام میں فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے نور سے، روشنی سے، اور ہر ملائکہ کا ایک خصوصاً مقصد ہوتا ہے بنانے کے لیے، اس کو ایک کام کے لیے فار اے پرٹیکولر ورک بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تھا وحی نازل کرنے کے لیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی نازل کرتے تھے تب جبریل علیہ السلام وہ وحی کو لے کے آتے تھے اللہ سے پیغمبر تک۔ رکن نمبر 3 ہے خدا کی کتاب۔ پہلے ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم کی کتابوں کے بارے میں۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو 2 حصے میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک ہے شروتی اور دوسری ہے اسمرتی۔ شروتی کی معنی ہے سمجھنا، وحی اس کی معنی ہے ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو ریویل، اور شروتی ہندو اسکالرز کے حساب سے بھگوان کی کتاب ہے، بھگوان کے الفاظ ہے، اور یہ 2 قسم کی ہے، وید اور اپنشد، اور یہ سب سے اونچی ہے، شروتی اسمرتی سے اونچی ہے۔ اور ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھگوان کی کتابیں ہیں۔ وید 4 قسم کے ہیں، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید۔ یہ ہے رگ وید، یہ ہے یجروید، یہ ہے سام وید۔ یہ 3 وید پہلے آئے، اس کے بعد آیا اتھروا وید۔ وید کے معنی ہے نالج، علم، لیکن کب یہ وید وجود میں آیا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، کب کون سی تاریخ کو یہ وید وجود میں آیا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ سوامی دیانند سرسوتی کہتے ہیں کہ وید 131 کروڑ سال پرانی ہیں، لیکن اکثر ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ وید تقریباً
4000 साल पुरानी किताब है। ये पृथ्वी के किस भाग में सबसे पहले ये वेद आई, ये किसी को नहीं पता। कौन से ऋषि पे नाजिल हुई या किसने लिखा, ये नहीं पता। कब, कहां, कौन सी तारीख, किस जगह, नहीं पता। इसके बावजूद हिंदू इस वेद को सबसे अहम किताब मानते हैं हिंदू धर्म की। अव्वल, सबसे अहम। अगर कोई भी दूसरी किताब वेद से टकराती है तो मानना चाहिए वेद की बात। फिर दूसरे नंबर पे आती है उपनिषद। उपनिषद के मानी है उपनिषद, टू सिट डाउन नियर, नीचे बैठना। जब गुरु अपने शागिर्दों को इल्म देता है और बैठता है, उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद की मानी भी है इल्म जो अंधकार को दूर करता है। उपनिषद 200 से ज्यादा है, लेकिन भारतीय तहजीब कहती है कि 108 उपनिषद है और अहम उपनिषद है 10, कोई कहता है 18। जो है प्रिंसिपल उपनिषद श्री राधा कृष्ण ने लिखी थी, ये कहते हैं 18 अहम उपनिषद है। उपनिषद की मानी मिलती जुलती वेदांता से। वेदांत की मानी वेद के अंत में आना। इसके बाद दूसरे किस्म की किताबों का नाम है स्मृति। स्मृति की मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना। स्मृति हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से भगवान की किताब नहीं है। स्मृति इंसानों ने लिखी है और स्मृति में लिखा हुआ है किस तरीके से ये कायनात वजूद में आई, किस तरीके से इंसान को जिंदगी बसर करना चाहिए, माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह। इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। स्मृति श्रुति से नीचे है। स्मृति श्रुति के बाद आती है, श्रुति और अहम है। स्मृति में हमारे पास जब हम तहकीक करते पता लगता है, स्मृति में है पुराणास, ये पुराना, और एक अहम पुराना है जिसका नाम है भविष्य पुराना। पुराना के मानी ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। पुराना संस्कृत और हिंदी में पुराना मतलब ओल्ड, एंशिएंट, पुराना। और पुराना में जिक्र है किस तरीके से कायनात वजूद में आए, देव और देवियों के किस्से और कहानियां वगैरह वगैरह। और महर्षि व्यास ने पुराणास को इकट्ठा किया और 18 जिल्दों में बांटा। उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास मतलब एपिक, स्टोरी, कहानी। 2 इतिहास है, रामायण और महाभारत। रामायण में जिक्र है श्री राम की कहानी और आम हिंदुस्तानी, हर हिंदू जानता है रामायण के बारे में, तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इतिहास है महाभारत। महाभारत में जिक्र है कौरव और पांडव दोनों रिश्तेदारों के बीच एक जंग होती है, उसके बारे में इसमें जिक्र है। और महाभारत में जिक्र है श्री कृष्ण की आत्मा कथा, उसके बारे में कहानी श्री कृष्ण की जिक्र है महाभारत में। और महाभारत का एक अहम हिस्सा उसको कहते हैं भगवत गीता। यह है भगवत गीता, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू धर्म में भगवत गीता। इसके 18 भाग है और ये 18 पाठ जो है ये महाभारत के पाठ है। भीष्म पर्व के पाठ नंबर 25 से पाठ नंबर 42 को कहते हैं भगवत गीता। और इस भगवत गीता में श्री कृष्ण एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं अर्जुन को, इसे कहते हैं भगवत गीता। उसके बाद कई स्मृति है, जैसे मनुस्मृति। यह मनुस्मृति मैं क्यों यहाँ लेके आया हूं तो आप जानिएगा, ये सब किताबें मौजूद है। और इस किताबों के कई तर्जुमे हमारे लाइब्रेरी बॉम्बे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में है। जब मैं हवाला दे रहा हूं तो कोई ये नहीं समझना चाहिए क्या मैं कुछ भी बंडल मार रहा हूं। किताबें मौजूद है, सारे किताब तो लेके नहीं आ सकता था मुंबई से मैं। हमारी लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, स्टेज पे सारे किताब भी रखे तो शायद स्टेज कम पड़े। ये था मुख्तसरन हिंदू धर्म में किताबों का जिक्र। लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर वेद से कोई किताब टकराई हमें मानना चाहिए वेद की बात। अब हम जिक्र करेंगे मजहब इस्लाम में किताबों के बारे में। सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद, कुरान शरीफ। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है इंसानियत के लिए, और नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 में आयत नंबर 38 में, कुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। वी हैव सेंट अ बुक इन एवरी एज। आखिरी किताब नाजिल की उसका नाम है अल कुरान। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल की अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, वो सिर्फ एक उम्मत के लिए भेजी गई थी, एक नेशन के लिए, एक ग्रोह के लिए।
اور اس کا سارا پیغام، تمام پیغام ایک خصوصاً وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، اندھیرے سے روشنی میں لے آئے اور ہدایت دے. کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی. سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 میں کئی جگہ آتا ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی. نمبر 2 پہ آتا ہے قرآن مجید کے بعد صحیح حدیث، جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہے، ان کا کہنا، اسے کہتے ہیں حدیث. جو آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، ان کا لائف سٹائل، ان کے نریشن، ان کا کہنا موجود ہے حدیث میں. قرآن کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے صحیح حدیث. صحیح حدیث قرآن کی تفسیر ہے، کبھی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں جائیں گی. قرآن نمبر 1، اس کے بعد آتا ہے صحیح حدیث. اب ہم تذکرہ کریں گے رکن نمبر 4 کا، خدا کے پیغمبروں کے بارے میں. سب سے پہلے ذکر کریں گے اسلام میں پیغمبروں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی قوم یا امت جہاں ہم نے ہدایت دینے والا نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا. لیکن جتنے بھی ہدایت دینے والے آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف اپنی قوم، اپنی امت، اپنی گروہ کے لیے آئے، اور جو پیغام وہ لے کے آئے صرف محدود تھا ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، کیونکہ وہ آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، آخری نبی تھے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے. لیکن اکثر انسانیت اب تک نہیں جانتی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اب ہم ذکر کریں گے ہندو دھرم میں پیغمبروں کے بارے میں. پیغمبروں کے بارے میں مختلف رائے ہے. سب سے عام رائے ہے ہندوؤں کے بیچ اوتار کی. اوتار ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی او کمنگ، تر مطلب ڈاؤن، نیچے آنا. اوتار کے معنی نیچے آنا. اور جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اوتار کے معنی. آکسفورڈ ڈکشنری سیز کہ اوتار اکارڈنگ ٹو ہندو مائتھولوجی از a revered soul or a deity coming in bodily form on this earth. اوتار کی معنی عام ہندو سمجھتے ہیں ہندو مائتھولوجی میں کہ خدا انسان کا روپ دھارن کر کے اس زمین پہ اترتا ہے. اور یہ رائے وہ لیتے ہیں بھگوت گیتا سے، پارٹ نمبر 4 شلوک نمبر 7 اور 8 میں، جس میں کہا گیا ہے یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارتا، جب جب نیکی گھٹیں گی او بھارتا اور برائی بڑھیں گی، میں آؤں گا اچھائی کی حفاظت کرنے کے لیے اور برائی کو نشٹ کرنے کے لیے، نیکی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. سمبھوامی یوگے یوگے، ہر یگ میں آؤں گا. اس بھگوت گیتا کے شلوک کی وجہ سے یہ اوتار کا تصور ہے. اس کا تذکرہ بھاگوت پرانا میں بھی ہے، کھنڈ 9 ادھیائے 24 شلوکا 56 میں، جس میں لکھا ہے جب بھی نیکی گھٹیں گی اور برائی بڑھیں گی، میں آؤں گا اچھائی
की हिफाजत करने के लिए और बुराई को बर्बाद करने के लिए, नेकी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नेकी की हिफाजत करने के लिए। इस 2 श्लोका के जरिए आम हिंदू में ये तस्वुर है अवतार का। लेकिन कई हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं ये लफ्ज जो अवतार है इट इज पॉजिटिव ऑफ गॉड, खुदा खुद नहीं हो सकता, ये खुदा की कोई चीज है। और अक्सर जो हिंदू स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि ये अवतार खुदा का भेजा हुआ इंसान हो सकता है, खुदा खुद नहीं हो सकता। इसीलिए वेद में कहीं भी जो अवतार का आम लोग समझते उसका जिक्र है ही नहीं वेद में, कि खुदा खुद इस धरती पे आए, इस जमीन पे आए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है वेद में। वेद में जिक्र है कि खुदा ने ऋषियों को भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है। तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे यह जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे। और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्व में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का, और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेशिया के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा, वो घास फूस से पाक नहीं होगा लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से लेकिन हक के लिए
मैदान जंग में लड़कर पाक होगा, उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगी, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है, उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर माने आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है, जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्यवाणी अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में भी है। कई जगह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्र नंबर 64, इसमें लिखा है कि ये ऋषि अपने माँ का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ का दूध उन्होंने नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे, अहमद मानी जो आदमी तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद। और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्ववेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 16 में। अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में नरशंसा जैसे कई जगह है। जैसे मैंने कहा था, नरशंसा की मानी है नर, जिसका मतलब है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब वो आदमी जो तारीफ के लायक। और मोहम्मद की मानी भी है
وہ آدمی جو تعریف کے لائق. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہندو دھرم کی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے. رگ وید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 13 منترا نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 18 منترا نمبر 9. رگ وید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 106 منترا نمبر 4. رگ وید کتاب نمبر 1 پارٹ نمبر 142 منترا نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 2 پارٹ نمبر 3 منترا نمبر 2. رگ وید کتاب نمبر 5 پارٹ نمبر 5 منترا نمبر 2. رگ وید کتاب نمبر 7 پارٹ نمبر 2 منترا نمبر 2. رگ وید کتاب نمبر 10 پارٹ نمبر 64 منترا نمبر 3. رگ وید کتاب نمبر 10 پارٹ نمبر 182 182 منترا نمبر 2. یجروید پارٹ نمبر 20 منترا نمبر 37. یجروید پارٹ نمبر 20 منترا نمبر 57. یجروید پارٹ نمبر 21 منترا نمبر 31. یجروید پارٹ نمبر 21 منترا نمبر 55. یجروید پارٹ نمبر 28 منترا نمبر 2. یجروید پارٹ نمبر 28 منترا نمبر 19. یجروید پارٹ نمبر 28 منترا نمبر 42. کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی نرشنسا جیسے. صرف حوالے اگر میں دینے لگوں گا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف حوالے دینے لگوں گا سینکڑوں حوالے ہیں. اور صرف ہم بھوشیوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کریں گے ہندو دھرم کی کتابوں میں تو سارا دن بھی کم لگے گا. اور میں نے ایک تقریر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں. وہ کسٹ اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر اور تفصیل سے بات کیا ہوں. میں پوری بات نہیں کیا، تقریر اتنی لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن اور تفصیل سے بات کیا ہوں. وقت کی قلت، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے اور ایک بھوشیوانی کا ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو دھرم کی کتاب میں. وہ ہے کلکی اوتار کے بارے میں. کلکی اوتار کا ذکر ہے بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک کے، جس میں لکھا ہوا ہے وہ وشنو یاش کے گھر میں پیدا ہوگا جو ایک نیک برہمن ہے، سنبھالا گاؤں کا سردار، اور اس کا نام ہوگا کلکی. اس کو 8 گن دیے جائیں گے. اس کو دیا جائے گا ایک سفید گھوڑا، اور اس کے ہاتھ میں ہوگا سیدھے ہاتھ میں ایک تلوار، اور وہ لوگوں کو سچائی دکھائے گا، اندھکار سے لے کے آئے گا روشنی تک. آگے لکھا ہوا ہے بھگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں، کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کریں گے اس وقت وشنو یاش کے گھر میں کلکی پیدا ہوگا. کلکی اوتار کا ذکر کلکی پرانا میں بھی ہے. پارٹ نمبر 2 شلوکا نمبر 4 میں لکھا ہے کلکی پیدا ہوگا وشنو یاش کے گھر میں سنبھالا دیش میں، سنبھالا گاؤں میں. کلکی پرانا پارٹ 2 شلوک نمبر 5 میں لکھا ہے اس کے 4 دوست ہوں گے اور وہ اس کی مدد کریں گے دشمن سے لڑنے کے لیے. کلکی پرانا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں گے. کلکی پرانا پارٹ 2 شلوک نمبر 11 میں لکھا ہے یہ پیدا ہوگا وشنو یاش کے گھر میں سمتی کی پیٹ میں. کلکی پرانا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں لکھا ہے یہ کلکی اوتار پیدا ہوگا 12ویں تاریخ مادھو مہینے کی. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں جتنا ذکر ہے بھوشیوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کلکی اوتار کے بارے میں مختصر سے کہوں گا. نمبر 1، اس کلکی اوتار کے پتا کا نام ہوگا وشنو یاش. وشنو یاش کے معنی ہیں خدا کا بندہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پتا کا نام تھا عبداللہ جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، خدا کا بندہ. اس میں لکھا ہے کلکی اوتار کے ماں کا نام ہوگا سمتی. سمتی معنی امن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ جس کے معنی ہے امن، جس کے معنی ہے سلامتی. یہ کلکی اوتار پیدا ہوگا سنبھالا گاؤں میں. سنبھالا کے معنی امن کی جگہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں جسے کہا جاتا تھا دار الامن. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے وہ پیدا ہوگا سنبھالا گاؤں کے سردار کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے قریش کے خاندان میں جو چیف تھے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کلکی اوتار پیدا ہوگا 12ویں تاریخ
माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल के अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल की अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा, नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल की अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया, उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते हैं ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। यह था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में।